الزامات کیا کرے. ارے تم نے کیا کیا؟ 70 برس سے دھوکہ دیتے آئے ہم کو، اور آج لوگ بولتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی نفرت انگیز تقریر کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، جذباتی تقریر کے ذریعے وہ لوگوں کو مشتعل کرتا ہے. نہیں، اکبر الدین اویسی اپنی ترقی کے ایجنڈے میں صرف مسلمانوں کو نہیں رکھا. اگر اکبر الدین اویسی اشتعال انگیز ہوتا، نفرت انگیز ہوتا، تو الزام لگانے والوں کبھی آؤ اور دیکھ لو اویسی ہاسپٹل و اسرا ہاسپٹل میں ہم صرف مسلمانوں کا علاج نہیں کرتے، وہ دواخانے ہندوؤں کے لیے بھی کھلے ہیں، وہ دواخانے عیسائیوں کے لیے بھی کھلے ہیں، وہ دواخانے سکھوں کے لیے بھی کھلے ہیں. ہم انسان کی انسانیت کو دیکھتے ہیں، بیمار کو دیکھتے ہیں، اس کے مذہب کو نہیں دیکھتے. ہماری نظر میں سب ایک ہے. افسوس تو یہ ہے کہ تمہاری نظر میں سب ایک نہیں ہے، تمہاری نظر میں نہیں. ارے تم نے اکبر اویسی کو دیکھا ہے تو صرف مسلمان کی نظر سے دیکھا. کاش تم نے اکبر اویسی کو ہندوستانی مسلمان کی نظر سے دیکھا ہوتا. میں بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہوں، میرا بھی اس ملک پہ برابر کا حق ہے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک نریندر مودی کا جتنا ہے اتنا یہ ملک اکبر الدین اویسی کا بھی ہے. یہ ملک ایک ماتھے پر تلک لگانے والے کا جتنا ہے، یہ ملک سر پر ٹوپی پہننے اور داڑھی پالنے والے کا بھی اتنا ہی ہے. ہندوستان ترقی کرتا گیا، ہندوستان آگے بڑھتا گیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی فرقہ پرست ہے، نفرت انگیز باتیں کرتا ہے. نہیں، ماں کی گود سے جب پسل کر زمین پہ آیا تو میں اس ہندوستان کے آنگن میں کھیلا ہوں. جب ماں کی گود سے پسلا تو اس ہندوستان کے آنگن میں کھیلا، اور جب کھیل رہا تھا تو اس ہندوستان کی مٹی میں انگلیوں کو ڈال کر کھیلا، اور کھیلتے کھیلتے اس مٹی کی محبت میں اس مٹی کو اپنے جسم پہ ڈال لیا، اور کھیلتے کھیلتے میں نے اس مٹی کو اپنے معصوم انگلیوں سے چاٹا بھی ہے. یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا. بات کرے کہ کہتے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ. کیوں جاؤں؟ اس ملک کو میرے آبا و اجداد نے سجایا ہے، سنوارا ہے، تاج کی خوبصورتی دی ہے، قطب مینار کی بلندی دی ہے. ارے ہندوستان کا وزیر اعظم میرے ہندوستان کے ترنگے پرچم کو جس قلعے پہ لہراتا ہے وہ لال قلعہ بھی میرے آبا و اجداد کا بنایا ہوا ہے. یہ آگ نہیں، یہ انگار نہیں، یہ نفرت نہیں، یہ حق تلفی و ناانصافی کے اوپر اٹھنے والے حق پرست کی آواز ہے. تم نے 70 برس سے مجھے اپنے حق سے محروم رکھا. 70 برس سے تم نے 50,000 فسادات کے ذریعے میرا خون بہایا. ارے تم کہتے ہو کہ میری زبان سے انگار نکلتی ہے، انگار نہیں، افسوس نکلتا ہے، غم نکلتا ہے، غصہ نکلتا ہے، نفرت نہیں. افسوس و غصہ اس بات کا ہے کہ تمہاری زبان میں اگر تم کو سمجھاؤں، تمہاری زبان میں اگر تم کو سمجھاؤں تو بھارت ماں کے سپوتوں کا خون بہتا ہے. تو بھارت ماں بولنے والوں، کیا تم کو افسوس نہیں ہوتا؟ فسادات میں جو خون گرتا ہے تم یہ کیوں دیکھتے ہو؟ یہ گرتا ہوا خون، یہ جلتے ہوئے آشیانے مسلمان کے ہیں یا ہندو کے ہیں، تم اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے
کہ خون بہ رہا ہے وہ ایک ہندوستانی کا ہے، گھر جل رہا ہے تو ہندوستانی کا ہے، کاروبار لٹ رہے ہیں تو ہندوستانی کے ہیں۔ لیکن تم نہیں دیکھتے، تم تو صرف ایک ہی اینک سے دیکھتے ہیں، مسلمان مسلمان، اور کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی مذہب کی سیاست کر رہا ہے۔ نہیں، مذہب کی سیاست نہیں کر رہا ہوں، مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن مذہب کے نام پر جو ناانصافی کی گئی ہے، جو حق تلفی کی گئی ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، جو فسادات کیا کرائے گئے ہیں، اس پر آواز بلند کر رہا ہوں۔ کیا گناہ ہے؟ ایک سیاستدان سیاست میں کیوں رہتا؟ کمزور کو اٹھانے کے لیے، پچھڑے کو اٹھانے کے لیے۔ اور میں بحیثیت مسلمان، ارے مجھے فخر ہے۔ You know what? کیا میں اپنی ناانصافی پہ آواز نہ اٹھاؤں؟ ہندوستان میں کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن ہم ضرور اٹھائیں گے۔ اٹھاتے رہے ہیں، اٹھاتے رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین یا اکبر الدین